یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ ایسی چالیں چلتے تھے کہ اپنے دشمن کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے۔ اس لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلعہ کما ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا، کائن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ آؤ، دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا رکی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔ اس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کاہن نے حیرت و زدہ مسکراہٹ سے کہا، تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ ہاں، لڑکی نے کہا، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدا ہے یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شاہرگ کاٹ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس راستے سے جس راستے سے وہ آئی تھی، عبادت گاہ کے احاطے سے نکل گئی۔ مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی جوان عورت آئی ہے، جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلودہ خنجر ہے۔ مالک بن عوف، جو نیم مرادہ نظر آ رہا تھا، اچھل پڑا اور بولا کہ اسے اندر لے آؤ۔ اس کی اور اس کی بیوی کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ وہ جوان عورت دروازے میں آن کھڑی ہوئی اور بولی، جو کام تم نہیں کر سکے تھے وہ میں کر آئی ہوں۔ میں نے کاہن کو قتل کر دیا ہے۔ مالک بن عوف پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگی۔ اس نے لپک کر تلوار اٹھائی اور نیام پرے پھینک کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی رستے میں آ گئی۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ بیوی نے اسے کہا، تم جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا ہے، اچھا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتی ہم پر کیا قہر نازل ہونے والا ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، تم پر کوئی قہر نازل نہیں ہوگا۔ یہودی لڑکی نے کہا، کیا کاہن نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ کاہن کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور کاہن کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے؟ اگر تم میں جرأت ہے تو لات کے مجاور سے کہو کہ اپنے کاہن کی لاش لات کے وجود میں تحلیل کر دے۔ اس کی لاش کو باہر رکھ دو، پھر دیکھو کہ گدھ اور کتے کس طرح کھاتے ہیں۔ مالک بن عوف کی بیوی نے مالک کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور پلنگ پر پھینک دی۔ ہوش میں آ عوف کے بیٹے، بیوی نے اسے کہا، اپنی قسمت اس شخص کے ہاتھ میں نہ دے جو ایک لڑکی کے خنجر سے قتل ہو گیا ہے۔ اس نے غلام کو بلایا اور اسے کہا، یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اس کے غسل اور آرام کا انتظام کرو۔ مالک بن عوف کے چہرے سے خوف کا تاثر ڈھلنے لگا۔ بیوی نے اس کے خیالوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب شکست اور غم کے مارے ہوئے مالک بن عوف کو دو اطلاعیں ملی۔ ایک یہ کہ رات کو کاہن قتل ہو گیا ہے، اور مجاور یہ کہہ رہے ہیں کہ رات مالک بن عوف کے سوا کاہن کے کمرے میں اور کوئی نہیں گیا تھا، نہ رات کے وقت کسی کو وہاں تک جانے کی جرأت ہو سکتی ہے۔ مجاوروں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ کاہن کو مالک بن عوف نے خود قتل کیا ہے یا قتل کروایا ہے۔ مالک بن عوف کو دوسری خبر یہ ملی کہ مسلمان جو طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے، معلوم نہیں کہ کدھر چلے گئے۔
یہ خبر ایسی تھی کہ جس نے مالک بن عوف کے حوصلے میں کچھ جان پیدا کر دی۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں پر 2-3 قاصد اس راستے کی طرف دوڑا دیے جو حنین سے طائف کی طرف آتا تھا۔ اس کے بعد وہ عبادت گاہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ مقدس کائن کو قتل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ پھر قاتل کون ہے؟ مالک بن عوف نے کہا کہ وہ قاتل کا سراغ جلد ہی لگا لے گا۔ وہ یہودی لڑکی کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹا کر مسلمانوں کی طرف کر دی جو طائف کو محاصرے میں لینے کے لیے بڑے آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے مجاوروں کے ساتھ کسی طرح معاملہ طے کر لیا۔ لات کے پجاریوں، ایک بوڑھے مجاور نے باہر آ کر لوگوں کے ہراساں ہجوم سے کہا، ہمارے مقدس کائن کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ دیوتا لات کے وجود میں گل مل گیا ہے۔ دیوتا لات کے حکم سے اب میں کائن ہوں، جاؤ اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑا چلا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف جب اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد واپس آ گئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس راستے پر جو طائف کی طرف آتا ہے اس پہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مالک بن عوف نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو بخشنے والا نہیں، وہ کسی نہ کسی طرف سے جوابی وار ضرور کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کی دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ بہت ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری یہ سیریز آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ طائف کے راستے پر مسلمانوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راستہ بدل لیا تھا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں سے گزرتا تھا، کھنڈ نالے بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولو، مالک بن عوف بڑا جنگجو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گھات کے لیے موضوع ہے۔ مالک بن عوف ایسی ہی گھات لگا سکتا ہے جیسی گھات میں نے اس نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ طائف تک پہنچانے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملح سے گزرتا تھا۔ وہ وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزرنے کی بجائے طائف کے شمالی مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخب اور سویرہ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا۔ اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 عیسوی 15 شوال 8 ہجری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ ہروال میں بنو سلیم تھے جن کے کماندار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے مارکے میں زیادہ تر نقصان بنو حزان کا ہوا تھا۔ قبیلہ ثقیف لڑا تھا، لیکن جو ٹکر بنو حزان نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہیں اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رکے، وہاں وہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا میم برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان رستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن رستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھے۔
مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین یہاں تک کہ بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیواروں کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکتے جو دیواروں پر تھے، چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اوٹ بھی میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے۔ مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ معاشرے کے کمانڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کی دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی دانش کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقے دفاع سے بے ناواقف تھے۔ اب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے، خود اس کی اوٹ میں رہتے تھے اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ ایک جیش اس دبابے کے اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کی تمام بوچھاڑیں دبابے پہ لگتی رہیں، لیکن دبابے جب اپنی اوٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر سے سلگتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دبابے پر اتنی پھینکے کہ کھال کے دبابے تیر روکنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی تھی۔ دبابہ چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بیکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے وہیں پھینک کر پیچھے دوڑے۔ اہل ثقیف نے ان کے اوپر تیر برسائے جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن گزر گئے۔ معاشرے اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹ آتے تھے۔ بنو ثقیف پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان پر مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ معاشرے کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ معاشرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کا حکم دیا جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے اٹھانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے محتاج تھے۔ مکہ چند ہی دن پہلے فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا معاشرہ تول پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ 23 فروری 630 عیسوی 14 یکت 8 ہجری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کا اثر اہل ثقیف پر کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے ہیں معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹ آئیں اور شہر پر یلغار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کاہن کی جھوٹی پیش گوئی اور مارکہ حنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مسلمان 26 فروری کے روز جعرانہ کے مقام پر پہنچے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے تھے اور ہزاروں اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھی۔ فوجی ساز و سامان کا انبار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جعرانہ سے ابھی چلا نہ تھا کہ قبیلہ حزان کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حزان کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے جائیں اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حزان کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں۔ تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حزان کو توقع نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ حزان نے اسلام کو تو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حزان کے سردار اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جعرانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اسی جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 عیسوی میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 عیسوی بڑا ہی گرم مہینہ تھا۔ جلسہ دینے والی لو ہر وقت چلتی رہتی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹھہرنا بھی محال تھا۔ اس موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیش تر اس کے کہ رومی ہم پر یلغار کریں، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مدینہ کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے در پردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے اور ورغلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بازنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 عیسوی کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازات آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شعلے اگر رہی ہو، ریت اتنی گرم کہ گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جلسات دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں کہ آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کا منہ چڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کے سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جیسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا ہے۔ بعض مورخینوں نے 14 منزل کو
14 دن کہا ہے۔ تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جس سے اس وقت کے مسافروں کی تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح و مشورہ کے لیے طلب کیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا، دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کہ رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ محرخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقر سے اتنی دور اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے کہ وہ اپنی میں آپ پر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینہ کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمت تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں اہلا کہلاتا تھا، دوسرا مقام مکنانہ، تیسرا ازروح اور چوتھا جربہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائط بھیجی، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے اہلا کے فرما رواں یوحنا نے خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دھومتا الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑے ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تذکیر سمجھا جاتا تھا۔ دومتا الجندل کا حکمران اقدر بن مالک تھا۔ کیونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تصغیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد اقدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آیا کہ اقدر نے نہ دوستی قبول کی نہ وہ جزیہ دینے کو آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی پیک کنی میں کوئی کسر نہیں رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لیں اور عقیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائے۔ عقیدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے 2 نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی مورچل ہلا رہی تھی۔ عقیدر بن مالک کے چہرے پر وہی رعونت تھی جو روحانیتی بادشاہوں کے چہرے پر ہوا کرتی ہے۔ اے ابن مالک، اس کے بوڑھے وزیر نے جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا اٹھ کر کہا، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے۔ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ اہلا جربہ، ازروح اور مکنانہ کے قبیلوں نے مدینہ کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج
پرستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو بھی قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ عقیدر بن مالک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں، ابن مالک بوڑھے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے۔ صلیب مقدس کی قدم، صلیب مقدس کی قسم، عقیدر بن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ ہمارے اس خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو ٹیلے دومتا الجندل کے ارد گرد کھڑے ہیں، یہ خدا نے میرے سنتری کھڑے کر رکھے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا رستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ اس صحرا میں داخل ہو گئے جسے مورخوں نے بھی ناقابل تسخیر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خشک ہو گئے تھے، گھوڑوں کی چالیں بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی ہے، لیکن خالد بن ولید کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نہیں روح پھونک رہی تھی۔ دومتا الجندل کے اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو ایک وسیع نشیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم سے کم ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیواروں کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، جس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے۔